طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اس ہفتے کا بیٹا ہمارا سبق ہے کاروبار میں دیانت۔ اس کے مقاصد درج ذیل ہیں یہ کہ نمبر 1 یہ کہ ہم کاروبار کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے حلال طریقے سے روزی کما سکیں۔ نمبر 2 یہ کہ دیانتداری کا انعام کیا ہے اسے سمجھ سکیں۔ امانت میں خیانت کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کی ہے دنیا اور آخرت میں، اس کے کیا نقصانات ہیں اسے جان سکیں۔ کاروبار کس طرح کرنا چاہیے، اسراف یعنی فضول خرچی اور تبذیر یعنی بے جا خرچی سے بچتے ہوئے دولت کا کس طرح ہم درست استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کا رزق جو ہے وہ کاروبار میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے 9 حصے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے کاروبار میں رکھے ہیں، اور ایک حصہ باقی دوسرے کاموں میں ہے۔ تو جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں روزی روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ہم کاروبار کرتے ہیں۔ تو کاروبار میں اللہ کے رسول نے اور قرآن پاک نے اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں ارشاد فرمائے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ یہ ہمارے مقاصد ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے کاروبار میں دیانت، باب 4 اخلاق و آداب۔ عنوان ہے کاروبار میں دیانت اور صفحہ نمبر ہے 58 دیانتداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کاروبار جو آپ نے اپنایا ہے اس میں سچ بولنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ناحق زیادتی نہ کرنا، لین دین میں عدل و انصاف کے اصولوں کو اپنا کر کاروبار کرنا، یہ ہے کاروبار میں دیانت۔ اور معاملات کے لین دین میں کوئی بیچ رہا ہو اور دوسرا خریدار ہو، اور دونوں کا ایک نقطے پر راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی چیز اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اس کا عیب، اس کا نقص بتانا گاہک کو بہت ضروری ہے، تاکہ گھر جا کے اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ بددیانتی کی گئی ہے۔ تو جو بددیانتی کرنے کے بعد جو اس کے دل میں کیفیت طاری ہوتی ہے، جو غصہ طاری ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بیچنے والے نے بددیانتی کی، بے ایمانی کی، تو اس لیے اس پر وہ کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ ابھی نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجا، اور آپ نے پہلے سے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ تو غلام نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول تجارت کے اپنائے وہ میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ سچ بولنا، عیب کسی چیز کا عیب اور نقص بتانا، اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ بنیادی اصول ہیں۔ اس کے علاوہ دیانتداری کا پھر انعام کیا ہے؟ جو سچا تاجر ہے وہ انبیاء کرام، شہداء، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ کیے ہوں گے۔ بددیانتی کی سزا، اگر کاروبار میں دیانت کا انعام مقرر کیا گیا ہے تو بددیانتی کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم سی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان قوم زوال کا شکار کیوں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بحیثیت مجموعی ہم میں عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کا ایک ثمرہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔
لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ایک برائی اس قوم میں تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس بد دیانتی کی وجہ سے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ ہم میں جھوٹ، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ناپ تول میں کمی، شراب خوری، سود، ہر طرح کی برائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی درگزر کیے ہوئے ہے، معاف کیے ہوئے ہے۔ اور قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان میں سے ایک تاجر وہ بھی ہوگا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ تاجروں کا حشر فاجروں بدکاروں جیسا ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی راہ اختیار کی اور سچائی کے ساتھ کاروبار کیا۔ اس لیے کاروبار، روپیہ، پیسہ، دولت، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں، لیکن اس مختصر سی زندگی میں حلال کمانا اور پھر حلال کمائی کر کے اپنے اولاد کا حلال رزق سے پیٹ پالنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار صورتوں میں سورۃ الرحمن، سورۃ الشعراء، سورۃ الہود، الاعراف، الانعام، بنی اسرائیل، المطففین کا تو نام ہی اس ناپ تول میں کمی کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے صرف ایک صورت میں نہیں، قرآن پاک کی بے شمار صورتوں میں کہا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہر کے کنارے گوالا دودھ میں پانی ملاتے ہوئے بڑے دکھ کے ساتھ یہ سوچ رہا تھا کہ میڈیکل سٹور والا جعلی دوا نہ بیچتا تو اس کا بیٹا آج بھی زندہ ہوتا، اور اس کو یہ شرم نہیں کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز سے زیادہ ہمیں جوتے کی فکر ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ المیہ یہ ہے کہ سبیل پر رکھے ہوئے گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے۔ اور ہم ہیں مسلمان، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نفع نقصان کے چکروں میں اپنے آپ کو مات دیے ہوئے ہیں۔ یورپ اور یہود و نصارہ وہ دنیا میں کاروبار کے حوالے سے چھا گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی پالیسی میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے ناقص غیر معیاری اشیاء فروخت نہیں کرنی، جبکہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ افسوس کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میں یورپ جاتا ہوں تو مجھے اسلام نظر آتا ہے مگر مسلمان نظر نہیں آتے، اور میں مشرق میں آتا ہوں تو مجھے مسلمان نظر آتے ہیں مگر اسلام نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ عرب تاجر، وہ عرب مبلغین جو ہندوستان میں آئے اور انہوں نے تجارت کر کے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح تجارت کی جاتی ہے۔ ہندو اپنی اولادوں کو یہ کہتے تھے کہ وہ ایک موسلا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوں گے، گھٹنے اس کے شلوار اس کے گھٹنوں سے اوپر ہوگی ٹخنوں سے، اور اس سے جا کر آپ نے سودا سلف خریدنا ہے۔ وہ بے ایمانی نہیں کرتا، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو پہلے ہمارا معیار یہ تھا۔ ایک حضرت عمر کا دور تھا کہ ایک عورت، آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، عورت نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، تو اس نے کہا ماں جانتی نہیں ہو عمر کا دور ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے، تو ہمارا کیا حشر کریں گے۔ تو کہا رات کا وقت ہے، اس کو کیسے خبر ہوگی، وہ کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس بیٹی نے فرمایا اے ماں
عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ مال غنیمت میں اسی طرح بہت سا عطر آیا، حضرت عمر فاروق کی زوجہ محترمہ نے عطر صحابہ میں یکساں تقسیم کرنے کا ذمہ لیا۔ حضرت عمر فاروق نے وہ عطر جو تھا اپنی زوجہ کو بانٹنے سے منع فرمایا، اس لیے، اور آپ نے فرمایا کہ عطر کی چوری اس کی خوشبو سونگھنا ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتی۔ کل کلاں لوگ یہ نہ کہیں کہ امیر المومنین کی بیوی چور تھی۔ کس قدر دیانتداری کا اور ایمانداری کا یہ پہلو ہمارے ایمان کو روشن کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، منبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دیا، اور ایک بدو نے کہا، اے عمر، خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ کہ مال غنیمت میں جو چادریں آئیں سب کے حصے میں ایک ایک آئی، تمہارا لباس 2 چادروں سے بنا ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئے، حالانکہ وقت کے امیر المومنین ہیں۔ اسی مجلس میں، اسی محفل میں آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے۔ آپ نے کہا، میرے باپ کا قد دراز تھا تو میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی۔ جب تک معاشرے میں بدعنوانی کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک قانون کو فوقیت نہیں دی جائے گی، جب تک حرام خوری، شراب، جوا اور جیسے لوازمات ختم نہیں ہوں گے، اور بیع و شراء کو اسلامی اصولوں کے مطابق رواج نہیں دیا جائے گا، اور ربا یعنی سود کو ختم نہیں کیا جائے گا، اسلامی معاشرہ کبھی بھی ترقی اور خوشحالی حاصل نہیں کر سکتا۔ ویسے ایک مزاح کا خیز بات ہے، کسی نے کہا کہ سچ بولنے والا کون ہے اس دنیا میں؟ کہا کہ پان بیچنے والا آج اس دنیا میں وہی سچا انسان ہے۔ بھئی وہ کیسے؟ کہا کہ وہ پوچھ کر چونا لگاتا ہے۔ خیر، یہ تو ایک مذاق کی بات تھی۔ ہمیں اسلامی روایات کو اپناتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہنے اور کرنے میں جو قول و فعل میں تضاد ہے، اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل جو منڈیاں ہیں اس میں ہماری جو پروڈکٹس ہیں ان کو اتنی پذیرائی اور اتنی عزت نہیں دی جاتی، اور اتنی وہ سیل نہیں ہوتی بنسبت کہ دوسرے ممالک کی جو ہمارے ہمسایہ ممالک انڈیا وغیرہ یا بنگلہ دیش کی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان کو کنٹریکٹس ملتے ہیں، پہلا مال اچھا بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد بے ایمانی شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں پر غور کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ رزق کے 9 حصے کاروبار میں ہیں اور 1 حصہ دوسرے کاموں میں ہے۔ ہم ڈگریاں لے کر غلامی تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ہم کاروبار نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کاروبار کرو، اس میں 9 حصے رزق رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سی باتیں جو ایسی ہیں کہ جو کتابی علم کے طور پر کتابوں میں صرف درج ہے، لیکن معاشرے میں نکلتے ہیں معاشرے میں نکل کر ہمیں احساس ہوتا ہے وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سکھایا سبق زمانے نے۔ زمانہ اسی وقت سبق سکھاتا ہے جب آپ کاروبار میں آتے ہیں۔ کاروبار میں دیانت کرنے والا شخص جو ہے لازمی طور پر
کاروباری شخص جو ہے اس کے گھریلو جھگڑے انتہائی کم ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے زندگی کے سفر میں چھوٹی چھوٹی الجھنوں میں الجھنا اور کیچڑ اچھالنا وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے کاروبار کو ترقی دوں اور سب لوگوں کے ساتھ معاشرے میں ایک اکائی یکجان ہو کر رہوں۔ کاروبار انسان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک ضرب المثل ہے، اتم کھیتی مدھم بیپار نکھت چاکری، کہ کھیتی باڑی کا کام اوپر کا درجہ رکھتا ہے، بلند درجہ رکھتا ہے۔ مدھم بیوپار یعنی کاروبار آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ نکھت چاکری نوکری چاکری میں کچھ نہیں رکھا۔ اس لیے ہمیں کاروبار عزیز طلباء جب کریں تو بنیادی اصول جو ہیں وہ ضرور اپنائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ کپڑے کا کاروبار ہے تو میٹر پر کپڑا کھینچ کے ناپنے سے ظاہر ہے کپڑا گاہک کو کم جائے گا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میں نے بھی قبر میں جانا ہے اور اس نے بھی قبر میں جانا ہے۔ یہ وقتی طور پر جو نفع و نقصان ہے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا اور زمین کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو ممکن ہے کہ یہ دانے ایک نہ ایک روز ختم ہو جائیں، مگر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو کتنی طویل زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی نہیں لوٹا اور مرنے والا اپنا حال نہیں بتا رہا۔ اس لیے یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جیسے ایک کسان ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور بویائی کرتا ہے، فالتو جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے، پگڈنڈیاں بناتا، فالتو جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے۔ اب آخری مرحلہ اس کا کیا ہے؟ آخری مرحلہ اس کا کٹائی ہے، اور وہ کٹائی کی طرف توجہ نہیں دیتا تو اس کی ساری محنت ضائع جاتی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، کاروبار میں آتا ہے، روپے کی لالچ، روپے کی چمک جاگتی ہے تو بے ایمانی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بندہ مومن نیک عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کا اور جنت کا فاصلہ ایک بالشت رہ جاتا ہے، لیکن آخری وقت میں اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، بری صحبت کی وجہ سے یا کاروبار میں بددیانتی یا ایمان سے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ شخص دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک شخص ساری عمر برے کام کیے، اس کا اور دوزخ کا فاصلہ ایک بالشت رہ جاتا ہے، لیکن آخر میں اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور سب نے چلے جانا ہے، آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔ تو انسان وہ پھر سوچتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، میں نے کیا کمایا، کیا کچھ میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو یہ سوچ اس کو اس قدر تڑپاتی ہے کہ وہ نیک اعمال، نیک راہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو بھی معاملات کریں اور جو بھی کاروبار کریں اس میں ایمانداری کے پہلو کو مد نظر رکھیں۔ یہود و نصارہ جو آج ہم پر غالب آئے ہوئے ہیں، ان کی پالیسی کا حصہ ہے ایمانداری۔
اور ہمارا ایمان کا حصہ ہے ایمانداری۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا امانۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ تو اس لیے عزیز طلباء یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔ سبق کو سمجھانے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف کاروبار میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں سچ بولیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں اور کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی چیز کو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ والسلام، سماعتوں کا شکریہ۔ عزیز طلباء یہ تو تھا ہمارا سبق اب کاروبار میں دیانت، سبق مکمل ہوا۔ اسلامی تعلیمات ہم نے اس میں پڑھا، دیانتداری کا انعام پڑھا، بد دیانتی کی سزا، نفع اور نقصان، اور عملی طور پر ہمیں جو ہے وہ کاروبار کرتے وقت اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی اور بیجا خرچی سے اجتناب کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گئی ہوگی کی، اور اسائنمنٹ کو آپ اس کے مطابق جوابات تحریر کر لیجیے گا۔ والسلام، سماعتوں کا شکریہ۔